تو اس کا بھی جو آیا ہوا پہلا سوال ہے وہ رسول اور نبی کے الفاظ کے تعلق میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول اللہ کے الفاظ آئے ہیں اور آپ کے بلند ترین منصب کے بیان کے لیے دوسری جگہ قرآن مجید میں خاتم النبیین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. جی درست ہے. ان دونوں الفاظ کے فرق میں استعمال میں کیا بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول ہوتا ہے. مولانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا خاتمہ تو ماننا پڑے گا، رسولوں کا نہیں ماننا پڑے گا. اگر ان کا دائرہ الگ ہے تو خاتم رسول تو کہیں آیا نہیں، سمجھے. اور بھی بہت سے دلائل میں ہیں قرآن کریم سے. ہر رسول نبی، ہر نبی رسول، لیکن رسول اس حیثیت سے کہ وہ خدا کا کوئی پیغام پہنچاتا ہے، نبی اس حیثیت سے کہ وہ غیب کی خبریں اور بعض دفعہ آئندہ کی خبریں جو انذار اور تبشیر پر مشتمل ہوتی ہیں دیتا ہے. پیغام کا زیادہ تر تعلق اعمال صالحہ سے ہے یا اعمال سیئہ سے روکنے سے. اس لیے خواہ نبی شرعی ہو یا غیر شرعی، اس کو ایسی وہی ضرور نازل ہوتی ہے جس سے وہ لوگوں کو اس زمانے کی خاص بندیوں سے روکے. اس لیے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول صرف صاحب شریعت ہوتے ہیں. یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ تمام غیر بکثرت غیر صاحب شریعت انبیاء کے لیے قرآن کریم سے لفظ رسول ثابت ہے. بس تلک رسلنا فضلنا بعضهم علی بعض، اس میں سارے انبیاء آتے ہیں جو جن میں غیر شرعی نبی قطعیت کے ساتھ داخل فرمائے گئے ہیں. اس لیے دو حیثیتیں ہیں صرف. رسول جو اپنے تمام معنوں میں مکمل طور پر رسول ہے، وہ دراصل خدا کا ایلچی ہے، اور ایلچی کی حیثیت سے جو کچھ وہ پیغام دے گا اس کا ماننا فرض ہے. اور رسول فرشتوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. اور پیغام کا تعلق لازم نہیں کہ شریعت سے ہو. بعض خدا کے فیصلے بتائے جاتے ہیں اور وہ رسول کے ذریعے پہنچائے جاتے ہیں. انبیاء کی طرف فرشتے رسول بن کے آتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے اور حضرت لوط کی طرف آئے، جیسے حضرت مریم کی طرف فرشتہ رسول بن کے آیا. تو یہ مختلف حیثیتیں ہیں رسول لفظ کی، جہاں سب کی سب میں کوئی معین پیغام پہنچانا داخل ہے مضمون میں، اور اس پیغام کے ساتھ بعض دفعہ آئندہ کی پیشگوئیاں بھی بیچ میں مدغم ہوتی ہیں یا منسلک ہوتی ہیں. اس لیے اسے ایسا رسول ایک دوسرے پر اسے نبی بھی کہلا سکتا ہے. یعنی اتنا کلیئر کٹ مترا ہوا الگ الگ معاملہ نہیں کہ جو رسول کی حیثیت سے خدا سے پیغام سنتا ہے وہ اس وقت محض رسول کہلائے گا، بلکہ پیغام پہنچانے کی حیثیت سے وہ رسول بھی بن جاتا ہے. اس پیغام میں اگر پیشگوئیاں ہیں تو وہ نبی بھی بن جاتا ہے. اور اس میں شریعت ہو اگر، اور واضح طور پر ایسی شریعت ہو جو پہلی شریعت کے بعد اپنی ذات میں ایک الگ وجود کے طور پر نازل ہوئی ہو، تو ایسے نبی کو رسول اور رسول صاحب کتاب رسول کہتے ہیں. لیکن کتاب کا لفظ بھی پھر آگے ایسے انبیاء کے متعلق بھی آ جاتا ہے جن کو شریعت نہیں ملی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ کتاب ملتا ہے، کیوں نہیں ملتا کہ نہیں؟ ہاں قطعی طور پر. تو پھر الکتاب کا محاورہ بھی غور طلب ہے. الکتاب اول معنی میں تو شریعت کی کتاب کے اوپر چشمہ ہوتا ہے، مگر بعض دفعہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے صحیفے ملیں یا ایسے پیغام ملیں جو غیر معمولی نوعیت کے ہوں اور شریعت نہ بھی تبدیل ہو، تب بھی اس کی طرف کتاب کے لفظ سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. لیکن اس میں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ تحقیق طلب ہے مزید، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کتاب کا ہے ذکر، بعید نہیں کہ وہ پہلی کتاب ہی
کی طرف اشارہ ہو جو حضرت عیسیٰ کو بھی ملی تھی اور انجیل بھی ملی. بس جہاں کتاب کا ذکر ملتا ہے وہاں میرا خیال ہے کہ کتاب اور انجیل الگ الگ الفاظ آئے ہیں اور حکمت کا ذکر بھی آیا ہے. تو اس پہلو سے الکتاب کا معنی اگر شریعت ہی لیں، شریعت والی کتاب، تب بھی وہ شریعت والی کتاب بعض دوسرے انبیاء ورثے میں پاتے ہیں، براہ راست اللہ سے نہیں پاتے. ایسی صورت میں اس محدود دائرے میں وہ صاحب کتاب کہلا سکتے ہیں، مگر کتاب جس پر نازل ہو وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، جو ورثے میں پائے وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ جی